کیا جا سکتا ہے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد. بچوں بات کیا چل رہی تھی؟ بات ہی چل رہی تھی شبہات کے متعلق. بات میں نے اس دن کہا تھا کہ بڑی اہم حدیث ہے کہ جی جو آدمی جس نے کیا کیا، جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیا، ٹھیک ہے نا، تو اس نے کیا کر لیا، اپنے دین کی حفاظت کر لی. اب کیا تھا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کو بڑا ضروری چیز ہے کہ شبہات سے کیا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، شبہات سے بچنا اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. دیکھو یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ انسان جو بچتا ہے، ایک صورت ہوتی ہے کہ انسان شرک سے بچتا ہے، جو کہتے ہیں تقوی عن الشرک. دوسری چیز ہوتی ہے تقوی عن المعصیت، یعنی انسان گناہوں سے بچتا ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے تقوی عن الشبہات، شبہات سے بچنا. دیکھو ایک ہے کفر سے بچ رہا ہے، نمبر 2 گناہوں سے بچ رہا ہے، تیسری چیز جو مشکوک چیزیں ہیں ان سے بچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مشکوک چیزوں سے بچنا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مشکوک سے کیا طریقہ کار، کیا مشکوک ہے، کیا چیز ہے، کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور یہ بات یاد رکھنا کہ عوام کے لیے مشکوک چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں اور اہل علم کے لیے کچھ اور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے تو علماء کے لیے یہ جو اجتہاد، جو مجتہد جو لوگ تھے، ان کے لیے شبہ کیا چیز تھی، جہاں پہ دلائل میں تعارض آ رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، دلائل میں تعارض آ رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں، یا تو بعض جگہوں پہ اس شبہات سے بچنا واجب ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پہ واجب تو نہیں ہوتا لیکن اولا اور افضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب اہل علم کے سامنے جب دلائل آتے ہیں تو دونوں چیزوں میں غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دیکھیں گے کیا کسی دلیل کو دوسری دلیل کے اوپر ترجیح مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر ترجیح مل رہی ہے تو اس کو راجے پہ عمل کرتے ہیں وہ لوگ، تو راجے کا فتویٰ دے دیتے ہیں، اس لیے کہتا ہے. تو مرجو قول کیا ہو جائے گا، وہ مشتبہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. تو اس میں سے تو اس لیے کیا کرے گا کہ وہ راجے کے اوپر عمل کریں گے، اور جو مرجو ہوگا اس سے وہ چھوڑ دیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا. اس سے بچنا کیا ہوگا، اولا ہوگا. اچھا، لیکن اگر دونوں دلائل میں غور کرنے کے بعد، دلائل میں غور کرنے کے بعد دونوں جانب کا 50-50 آپ کا ذہن ہو، ٹھیک ہے، دونوں جانب، ایک طرف ہے کہتے ہیں حلال ہے، دوسری طرف کیا حرام ہے، ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھو جب بالکل برابر برابر آ جائیں تو پھر حرمت کو ترجیح ہوتی ہے کس کے اوپر، علت کے اوپر، یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا. حرمت کو کیا ہوتی ہے، ترجیح حاصل ہوتی ہے کس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، حرمت کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اس کو بچنا کیا ہوتا ہے، دونوں دلائل تگڑے تھے، ٹھیک ہے نا، دونوں دلائل کیا تھے، تگڑے تھے. ایک طرف بھی اس میں سے، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابھی کس کو ترجیح دیں، تعارض کر گیا، تو وہاں پہ کیا ہوگا، وہ اس میں سے کیا کرے گا، اس میں سے بچنا اس کے لیے، یعنی اس سے بچے گا، حرمت سے بچے گا، اور حلت کے اوپر عمل کرے گا، یعنی اس میں سے، یعنی کہ جی حرام، اگر کسی چیز کے بارے میں حرام ہونے کی بات آ جائے گی تو اس سے بچا جائے گا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آ گیا اس میں سے. اب عام آدمی کیا کرے گا، عام آدمی کیا کرے گا اس صورت میں، یاد رکھو عام آدمی تو اس کی کیا حیثیت ہے، وہ کس شمار میں ہے، وہ اہل اتحاد سے رجوع کرتا ہے، اور جس کو وہ زیادہ تقوی والا اور زیادہ علم والا جانتا ہو اس کے فتوے پر عمل کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو اور وہ جو ہے نا اس کے اوپر وہ کرے، اس کے بات کے اوپر عمل کرے.
خود یہ دلائل میں غور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے؟ تو جس کے زیادہ جس پہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم کس سے مسئلہ پوچھیں؟ بھائی جس پہ آپ کو زیادہ اعتماد ہے بس اس سے مسئلہ پوچھیں آپ. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس میں وہ کرنا ہے. تو اس لیے یہ اگر تقویٰ شبہات کی جو تھی نا اس صورت کے اندر سے. اچھا، اب تقویٰ شبہات جو ہے ہم جو کہتے ہیں کس حد تک آپ نے چھوڑنا ہے کسی چیز کو، کب تک چھوڑیں گے آپ اس میں سے؟ ٹھیک ہے نا. دیکھو پیچھے ہم نے روایت میں پڑھا بھی تھا کہ جو بندہ دین میں کیا کرتا ہے، شدت اختیار کرتا ہے تو دین اس پہ غالب آ جاتا ہے. ایک آدمی کیا کہ جناب ہر چیز کے بارے میں کیا ہونے لگ پڑے، حکم لگانے لگ پڑے کہ یہ چیز کیا ہے، وہ اس سے بچو اس سے بچو، ہر چیز کو حرام کرتے. تو غلو فی الدین سے تو منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سے کیا مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یاد رکھو شبہ تو جو ہے نا، شبہ جو ہے نا یہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے اس کے نا تو بچنے کی وہ ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں غلو اختیار کرتے ہوئے وہ کیا کر لیتے ہیں کہ شبہ جو ہے نا کہ مطلب اس کے بھی شبہ سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو وہم کہا جاتا ہے، غلو فی الدین ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جس کو کہتے ہیں بیجا شبہات کا اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کو کیسے پہچانا کیسے جائے گا، کیسے پہچانا جائے گا کہ جناب علی کیا ہے؟ یہاں پہ کیا ہوتی ہے، آپ کو شیخ کی ضرورت پڑتی ہے. اور شیخ کون ہونا چاہیے؟ شیخ ہو جس کی کیا ہے، وہ گہری نظر ہو، علم کے بھی کیا ہو، علم کے اندر بھی مضبوط ہو. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بعض دفعہ بتاتا ہے کہ دیکھو تم جتنی اس پہ جا رہے ہو نا، یہ تم وساوس کے درجے پہ پہنچ چکے ہو کہ تم ہر چیز کے اندر شبہ نہیں. مثال کے طور پہ ابھی آپ کسی گھر جائیں اور پاکستان کے اندر وہ کہے کہ جناب یہ گوشت کھائیں، آپ کہیں پتہ نہیں تمہارے سامنے تکبیر پڑھ کے ذبح کیا تھا گوشت، بکری جو ذبح ہوئی تھی تمہارے سامنے، تو کہا کہ نہیں. اچھا نہیں ہوئی تھی تمہارے سامنے تو بکری والے نے پتہ نہیں اب جو تھی ذبح کی تھی کہ نہیں کی تھی، تکبیر کہی تھی نہیں کہی تھی. یہ جو ہے اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ، بلا وجہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. شبہات کے اوپر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کیا کریں گے، آپ کسی کام کے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اس لیے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ضرورت ہوتی ہے قابل جو ہے نا ماہر علماء اور شیخ کی رہنمائی کی، کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جناب نہیں یہ جو ہے نا آپ زیادہ حد سے زیادہ بڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے. تو عوام کے لیے کیا ہو گیا، تو بات کا خلاصہ کلام جو ابھی تک نکلی ہے وہ کیا نکلی تھی کہ دیکھو ایک ہوتا ہے علماء کے اندر یا فقہا کا جو تھا شبہات تھے، وہ دلائل کے اندر غور و فکر کرتے ہیں. اگر تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک اگر جانب راجح ہو جائے دوسری جانب مرجوح ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں. لیکن اگر ان کی نزدیکیاں دونوں جانب کیا ہوں برابر برابر آ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اگر علت اور حرمت میں تعارض آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا، حرمت کو ترجیح ہوتی ہے علت کے اوپر. اچھا، علت کو ترجیح، حرمت کو ترجیح ہوتی ہے علت کے اوپر. اور عوام کیا کرے گی، عوام پوچھے گی، علماء سے پوچھے گی، وہ جو کہیں اس کے اوپر جو ہے. ٹھیک ہے. تو شبہ کا اعتبار ہے اور شبہ کا اعتبار نہیں ہے. جو وساوس ہوتے ہیں اس سے جو ہے نا بچنا بڑا ضروری ہے. اگر وساوس میں پڑ گئے پھر انسان جو ہے نا دین کا نہیں رہتا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بہت ہی زیادہ جو ہے نا اس میں وہ پڑ جاتے ہیں، یعنی بہت ہی گہرائی کے اندر جا کے ایک چیز کی اس میں جا کے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف بالکل الٹ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ کسی چیز کا اعتبار نہیں کرتے، کہتے ہیں چھوڑو جی سب کچھ، ہر چیز جو ہے نا بس ٹھیک ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، ہر چیز اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ظاہر کو نہیں دیکھتا. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ظاہر کی بھی اعمال دیے ہیں نا، احکام دیے ہیں. اچھا جی آگے کیا تھا، یہ تو ہو گیا تھا. پھر آگے حدیث میں ہے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ خبردار جان لو کہ جسم میں ایک لوتھڑا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو سارا جسم کیا ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو گویا کیا ہے،
یہ جو ہے نا اس میں سے ٹھیک ہے نا، اور وہ علاوہ ہی القلب، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے دل جو ہوتا ہے نا، دل اس لیے سکھایا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، دل اگر ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے تو اس میں فرمایا کہ دیکھو جسم کی صحت کے لیے کیا اس لوتھڑے کی اہمیت جو ہے نا وہ بہت اہم ہے. تو اپنے باطن کو درست کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے نا. اخلاق رذیلہ کو دور کرو، تزکیہ کرو. تزکیہ کرنا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تزکیہ جو ہوتا ہے نا، دل کی جو صفائی ہوتی ہے، یہ شیخ کے بغیر تقریباً ناممکن ہوتی ہے، تقریباً ناممکن ہے شیخ کے بغیر. اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ میں اپنے باطن کی صفائی کر رہا ہوں اور شیخ کے بغیر کر لوں گا، تو آپ نے سنیں تقریباً ناممکنات میں سے ہے، تقریباً. کوئی ایک دکھا کوئی وہ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ شیخ کے بغیر عمومی طور پہ اصلاح ہوتی نہیں انسان کی. تو یہ اس میں سے آ گیا. تو دل جو تھے نا اس کی بڑی وہ کرنی چاہیے. اس میں فرمایا کہ دیکھو دل کو جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں مشتبہات کا بھی تعلق کیا ہوتا ہے، دل کے ساتھ ہوتا ہے نا. جو یہ جو میں نے اس لیے کہا کہ جناب یہ جو وساوس ہوتے ہیں، وساوس اور یہ ساری چیزیں، اس لیے اس کا کیا ہوا ہے، رب بن گیا نا. رب بن گیا کہ تمہارا دل اگر اس کی اصلاح ہو جائے، دل ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ جتنا شبہات کی جو صورت تھی اس وجہ سے اس کو بتا دیا گیا. اچھا جی، اب چلتے ہیں جناب علی، آگے چلتے ہیں. باب اداء الخمس من الایمان، باب اداء الخمس من الایمان. یہ نیکسٹ باب آ گیا بچوں کہ خمس کو ادا کرنا یہ بھی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کیا آ گیا، یہ بھی اس میں سے. وہ بھی قال حدثنا علی بن الجاد قال اخبرنا شعبۃ عن ابی جمرۃ، ٹھیک ہے نا. قال كنت اقعد مع ابن عباس فيجلسني على سريره، میں بیٹھا ہوا تھا ابن عباس کے پاس تو انہوں نے مجھے بٹھا دیا کس کے اوپر، اپنے چارپائی کے اوپر. ثم قال اقم عندي حتى اجل لك سهما، تو میرے پاس ٹھہر جا تاکہ میں تیرے لیے کچھ حصہ مقرر کر دوں. فقمت معه شهرين، میں 2 مہینے. ثم قال ان وقت بالقيس لما اتوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیسے تھا. قال من القوم او من الوقت، کون سی قوم سے ہو یا کس وقت سے ہو. قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم او بالوقت غیر خزایا، مرحبا غیر خزایا ولا ندامہ، ٹھیک ہے نا. کہ جی غیر خزایا ولا ندامہ، نہ تو تمہارے لیے کیا ہے کوئی ندامت ہے اور نہ ہی جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو تمہارے اوپر جو ہے نا کوئی ملامت نہیں ہے. تو یہ بتا دیا گیا کہ غیر خزایا ولا ندامہ، ٹھیک ہے جی. اس میں سے تو کہ تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہے اور کوئی ندامت نہیں ہے تمہارے اوپر. غیر خزایا ولا ندامہ. قال رسول اللہ ان نستطيع ان ناتيك، وہ اچھا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ان نستطيع ان ناتيك، ہمارے استطاعت نہیں کہ ہم آپ کے پاس آتے رہیں. الا فی الشهر الحرام بیننا و بینک ھذا الحی من کفار مضر، سوائے اشہر حرم جو ہیں اس میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو دشمن ہیں نا وہ جنگ نہیں کرتے نا ہمارے ساتھ حرمت والے مہینوں کے اندر. یہ قوم جو تھی نا انہوں نے کہا کہ جناب ہم آ نہیں سکتے کیونکہ جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں سے. من کفار مضر، اچھا جی. فمرنا، اچھا جی تو آپ ہمیں حکم کیجیے بھی امرن، اچھا جی فصل، اچھا جی نخ برو بھی ورانا، تاکہ ہم خبر دیں اپنے پیچھے والوں کو. وندخلوا به الجنۃ فسالوا عن الاشربۃ، انہوں نے شرابوں کے بارے میں چاہا. فامرهم باربعین ونہاهم عن اربعین، تو 4 کی اجازت تھی اس میں پینے کی چیزیں، یعنی شراب سے کیا مراد ہے پینے کی، اور 4 سے منع فرمایا. امرهم بالایمان باللہ وحدہ، ٹھیک ہے نا.
تو चार चीज़ों का हुक्म का चार चीज़ें मना किया। अमरहुम बिल ईमान, ईमान का कहा, बिल्लाहि वहदहु, क़ाल तदरूना मल ईमान, बिल्लाहि वहदहु क्या है? क़ालू अल्लाह व रसूलुहु आलम, क़ाल शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामुस सलात व इताउज़ ज़कात व सियाम रमज़ान व अन तुतू मिनल मग़नम अल खुमुस, कि तुम हमारी गनीमत में से खुमुस जो है ना, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का होता है ना। व नहाउ मिन अरबाइन, चार चीज़ें मना फरमाया, अनिल हंतुम वद्दुबाए वन नकीर वल मुज़फ़्फ़त, अच्छा जी, व रुब्बमा युक़ाल अल, और उसमें फरमाया कि जी उसमें से आ गया कि जनाब क़ाला अल मुक़य्यर, अच्छा जी, रुब्बमा क़ाला अल मुक़य्यर, लेकिन अल अनिल मुज़फ़्फ़त आ गया तो अल मुक़य्यर आ गया मुज़फ़्फ़त की बजाय। ये था नहाउना वद्दुबा वन नकीर वल मुज़फ़्फ़त, तो इसमें क्या अल मुक़य्यर, ठीक है ना। वक़ाला इहफ़ज़ूहुन्ना वअख़बिरू बिहिन्ना मन वराअकुम, कि इनको याद कर लो और जाके उनके पीछे बता दो। ये जो है ना उसमें से, अब समझो ज़रा। अच्छा जी, तो ये क्या कहा जा रहा है? कहते हैं कि जनाब अली, मैं बैठा हूँ इब्न अब्बास के पास, ठीक है ना, और तो मुझे वो अपनी चारपाई पर बिठा देते, युजलिसूनी अला सरीरी, वो मुझे चारपाई पर बिठा लिया करते थे अपने, यानी जब उनकी मजलिस होती तो हज़रत अब्बास चारपाई पर तशरीफ़ फरमा होते थे और दीगर हज़रात जो इब्न अब्बास से पढ़ने के लिए आते थे ना, वो नीचे बैठते थे, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास मुझे अपनी चारपाई पर बिठा देते थे, ठीक है ना। और मुझे फरमाया कि तुम मेरे पास ठहर जाओ, मैं तो कुछ माल दूँगा, ठीक है ना। हज़रत अबू जमरा जो थे ना, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के समय तर्जुमान थे, ये फ़ारसी जानते थे असल में। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को फ़ारसी नहीं आती थी, ये तर्जुमानी किया करते थे। तो कहा कि तुम मेरे पास ठहर जाओ, ठीक है ना। तो ये जो है उससे तो कहते हैं कि मैं उनके पास पे ठहरा 2 मिनट। अच्छा, तो वफ़्द अब्दुल कैस आया। ये जो वफ़्द अब्दुल कैस जो था ना, ये जो था ना, ये आया तो उनका कौन सी कौम है? तो उनका ये अब्दुल कैस का कबीला, और ये बहरीन में आबाद था। अच्छा, ठीक है ना, तो ये बहरीन में आबाद था, तो ये वहाँ से आया था। तो उन्होंने कहा कि हम आ नहीं सकते आपके पास, क्योंकि अगर हम आएँगे, ठीक है ना, तो ये उसमें से जो था ना, अच्छा जी, तो उसने फरमाया मरहबन बिल कौम, खुश-आमदीद कहा ना जब वो आई ये कौम जो थी, तो ठीक है, तो फरमाया कि जनाब ना तुम रुसवा हो गए, ना परेशान हो गए, कुछ भी नहीं हो गए, ठीक है ना। रुसवाई तुम्हारे लिए कोई नहीं है, परेशानी भी कोई नहीं है, ठीक है ना, दामत वगैरह कोई नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें से तो उन्होंने कहा कि आप हमें क्या करिए, कोई ऐसी हुक्म कर दीजिए ताकि हम जाके क्या करें, अपनी कौम को बताएं, ठीक है ना। तो कुफारे मुज़र जो है ना, हमारे मुज़र का कबीला, और जंगें होती रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है ना, तुम क्या करो, ठीक है ना। तो ये 4 बातें जो है ना, 4 बातों का कहा कि जो है, ठीक है ना। तो 4, एक तो ईमान बिल्लाह, ठीक है ना, और कहा कि ईमान बिल्लाह क्या है? तो कहता हूँ अल्लाह ताला जानते हैं उसका, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है ना। एक तो ये होगी, इकामुस सलात, नमाज, व इताउ ज़कात, व सियाम रमज़ान, व अन तु'तू मिनल मग़नम अल खुमुस, ठीक है ना। और क्या आ गया कि जनाब आप क्या करो, मग़नम में से ये करो, ठीक है ना। अगर तो ये जो है ना उसमें से, और अगर तुम्हारा कुफार से मुकाबला हो जाए और जिहाद हो, तो मालिक गनीमत तुम्हारे हाथ, उसका 5वां हिस्सा क्या करोगे? बैतुल माल में जमा करोगे, ये जो है ना।
اچھا اب اشکال آپ کو ہو رہا ہوگا، 5 چیزوں کا حکم دیے، 4 چیزوں کا تو حکم نہیں دیا. اشکال کیا ہو رہا ہے؟ 5 چیزوں کا دیے، 4 چیزوں کا تو نہیں دیا. ہم نے کہا دیکھو شہادت کا، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور مال غنیمت میں سے جو ہے خمس نکال کر دیتے، تو 5 چیزوں کا حکم دیا ہے، 4 کا تو حکم نہیں دیا. اچھا جی. اس کی توجہ یہ کی جاتی ہے کہ یہ 4 چیزیں ہیں ایمان باللہ کے علاوہ اصل میں. کہ ایمان تو وہ پہلے لا چکے تھے نا، ایمان تو وہ پہلے لا چکے تھے جی، اس وجہ سے اس کی توجہ جو ہے یہ کی جا سکتی ہے کہ 4. اچھا جی. اب 4 چیزوں سے منع کیا، انل ہنتم والدبا والنکیر والمزفر، یہ برتن ہوتے تھے ٹھیک ہے نا. تو یہ ہنتم کیا ہوتا تھا؟ ٹھیک ہے نا، سبز رنگ کا ایک مٹکا ہوتا ہے شراب کا، ہنتم جو ہے اس کو توڑنے کا بھی حکم دیا تھا اس نے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے ہنتم کیا آ گیا، سبز رنگ کا برتن ہوتا تھا جس میں شراب وغیرہ پڑی تھی. دبا کدو کے اندر سے نا گودا نکال کے نا اس کے اندر کیا کرتے تھے، شراب رکھ دیا کرتے تھے اس میں، انگور وغیرہ رکھتے تھے تاکہ شراب بن کدو کے اندر بھی. اور نکیر کیا ہوتا تھا، یہ جو ہے نا کھجور کی جڑ کو کھود لیتے تھے اور اس سے جو ہے نا اس سے ٹھیک ہے نا اس میں نبیذ ڈال کے اس میں شراب بنایا کرتے تھے اس میں سے جو ہے نا. یہ جو تھا یہ کیا تھی، مزفت جو ہے کھجور کی وہ آ گئی تھی، نکیر آ گئی، نکیر. دبا کدو آ گیا تھا. مزفت کیا آ گیا؟ اچھا جی، مزفت یہ ہوتا ہے ایک خاص درخت ہوتا ہے ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کے اندر ایک رطوبت ہوتی ہے، وہ رطوبت کا مٹکے پہ ملی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جلدی شراب بن جاتی ہے ٹھیک ہے نا. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ تارکول ہوتا ہے، تارکول. مزفت کیا ہوتا ہے؟ تارکول ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو بعض نے یہاں مزفت کی بجائے کیا کیا ہے، مقیر جو ہے نا ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی تارکول کے معنی ہوتے ہیں کہ جی اس میں سے. تو گویا کہ یہ 4 برتن شراب بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے کیا کرنا ہے تم نے، ان کو نہیں استعمال کرنا. اور کہا کہ اس کو یاد کرو، پیچھے والوں کو جا کے کیا کرو، تم خبر کرو. اچھا ادھر حج کا ذکر نہیں، کیونکہ حج سے پہلے کا وہ تھا ٹھیک ہے نا، وہ قبیلہ جو تھا حج سے پہلے کا جو تھا ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. تو 4 چیزوں سے منع فرما دی، 4 برتنوں سے. ٹھیک ہو گیا جی. بس یہ اتنے رکھتے ہیں. چلیے جی، اچھا جی، السلام.